الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار و محبت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھوں میرے پیچھے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا بیت المقدس ہے یعنی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر کعبے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ان کی یہ دلیل تھی۔ اب دلائل انہوں نے دیے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کی میں نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے وہ اور کوئی بھی نہیں، وہ مکہ ہے۔ یعنی جس پر آج ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ مسجد اقصیٰ نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ مکہ تھا، یعنی کعبہ تھا، اور یہ برکت والا ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت یہ لکھا گیا کہ دنیاوی اور دینی فائدوں کے لیے اگر کوئی چیز اگر بنائی گئی ہے تو وہ مکہ المکرمہ کو بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان نے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے یا دین کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک گھر بنایا گیا ہے جس کو مکہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ سب سے افضل گھر اگر پوری کائنات کے اندر اگر ہے تو اور وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ قبلہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت والا اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ مکہ المکرمہ کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ مکہ ہے۔ اور فرمایا کہ جنت سے آیا ہوا جو پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں وہ بھی کہیں اور نہیں مکہ کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا نشانیاں اگر کہیں پر موجود ہیں تو وہ اور کوئی بھی نہیں، وہ مکہ شہر کے اندر موجود ہیں۔ اور فرمایا عرض کی گئی کہ آپ لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال اور بے مثل بنایا ہے، کہا کہ آج تک ان کا کوئی مثال نہیں بن سکا، آج تک ان کی کوئی مثل نہیں بن سکی، کہا اسی طرح کعبۃ اللہ کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آج تک اس جیسا کوئی گھر نہیں بن سکا ہے، اس جیسی کوئی مثال نہیں بن سکی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 6 خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں 6 خصوصیات کو ذکر کیا گیا،
جن میں سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے، یعنی سب سے پہلی جو عبادت رب کے لیے، عبادت کے لیے جو چیز مختص ہوئی وہ اور کوئی بھی نہیں، کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر مجاہد علیہ الرحمہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ذکر کیا، کہا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہاں تک کہ زمین کو بنانے سے بھی 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور کعبۃ اللہ کے لیے جگہ کو خاص کیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی زمین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی کہ اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا، یہاں 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی جس جگہ پر آج کعبۃ اللہ موجود ہے، وہاں پر زمین بننے سے بھی پہلے 2000 سال پہلے پانی کے ٹیلے کے اوپر اللہ نے ایک کعبہ بنایا اور یہاں پر 2 فرشتوں کو مقرر کیا اور وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس جگہ پر بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ پھر جب اللہ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو پھر دنیا کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ یہی کعبۃ اللہ سے جو ہے ابتدا ہوئی ہے اور یہیں سے جو ہے دنیا بننا شروع ہوئی۔ امام زین العابدین سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ بتاؤ کہ اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد چکر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے پوچھا کہ مولا تیرا خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ دن اور رات ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو کہا جب یہ جملہ انہوں نے فرشتوں نے کہا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہی تو فرشتوں کو لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے، کہا کہ وہاں پر 7 سال تک چکر لگاتے رہے، 7 سال تک فرشتے چکر لگاتے رہے کہ ہماری یہ بات اللہ کی بارگاہ میں ناگوار گزری، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ 7 سال کے بعد اللہ نے ان پہ نظر کرم ڈالی اور کہا کہ تم یہیں پر بیت المعمور ہے جو اسی کی سیدھ کے نیچے ایک ایسا ہی گھر تعمیر کرو جس طرح تم آسمان پر اس کا طواف کرتے ہو، پھر زمین والے بھی اس کا اسی طرح طواف کیا کریں گے۔ اور پھر بیت المعمور کے بالکل نیچے، یعنی جہاں پر یہ کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، اس کی بالکل سیدھ کے اوپر بیت المعمور ہے۔ کہا کہ بالکل ایسا ہی گھر زمین کے اوپر تعمیر کرو تاکہ وہاں کی مخلوق بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا طواف کرے۔ اور پھر زمین و آسمان کے سارے فرشتے جمع ہو کر مکہ کے اندر آ کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مکہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ اور برکت والا اور ہدایت والا کیسے؟ تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے کہ انسان، جنات اور فرشتوں کا یہ قبلہ ہے، اسے سب کے لیے ہدایت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح رب کی بارگاہ میں جائے گا، اور جن لوگوں نے اس کا طواف کیا ہے، جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہے، جن لوگوں نے اس کے در و دیوار کو پکڑا ہے، جن لوگوں نے اس کی چادروں کو تھاما ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اس کے ساتھ جائیں گے اور کعبہ ان سب کو اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ کعبہ ان سب کو جو ہے جنہوں نے طواف کیا ہوگا سب کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ اور پھر جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور صوفیاء گزرے وہ کہتے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے علماء کا یہ دستور تھا کہ ان کے یہاں پر اگر کوئی گونگا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس اسے لے کر آتے، جو کعبے کی چابی ہے اس کے منہ میں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اسے زبان عطا فرماتا، اسے زبان مل جاتی، وہ بولنے لگتا۔ قربان جائیں یہ کیسی برکت والا ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کعبۃ اللہ شفا بھی دیتا ہے، تو میں نے پھر اس چیز کا خود مشاہدہ کیا، کہا کہ میں کافی دیر کعبے کے اندر رہا کہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے، اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ کعبے کا طواف کرتا ہے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ کعبے کی ہی برکت ہے کہ آج تک اس کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرا ہے، اس کے اوپر سے نہیں گزرا۔ اس کا طواف کرتے ہوئے تو آپ کو سارے پرندے ملیں گے، لیکن اس کے اوپر سے گزرنے والا آج تک کوئی بھی پرندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ واضح نشانیاں اس کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، اس مکہ کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم وہاں پر موجود ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے بلایا گیا تھا، جو جنت سے آیا تھا، اور آج اتنے ہزار سال گزر گئے لیکن آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پر ویسے ہی جمے ہوئے ہیں جس طرح پہلے جمے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کا پتھر کا مقام یہ تھا کہ جب آپ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے تو آپ کے قد سے جب دیواریں اوپر ہو گئی تو آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، یہ پتھر آپ کو اوپر لے کے جاتا تھا، اور جہاں جہاں آپ کا ارادہ ہوتا تھا وہ پتھر وہیں آپ کو لے کر جاتا تھا۔ اور اس طرح جب شام ہوتی تھی، جب آپ کا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا تھا تو خود بخود یہ پتھر آپ کو نیچے لے کر آ جاتا اور آپ آرام فرماتے۔ اور اسی طرح جو ہے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ اور پھر یہیں پر مکہ کے اندر ایک آب زمزم ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور آب زمزم کے لیے یہ آیا کہ جو انسان اس پانی کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جتنے حاجی ہیں، جتنا عمرہ کرنے والے یہاں سے گئے ہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر بھوک لگ رہی ہو تو آب زمزم پی لو تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر پیاس لگ رہی ہو تو آب زمزم پی لو تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، اگر بیماری کی نیت سے آب زمزم پی لو تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قربان جائے اس پانی کی اتنی برکت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس پانی کو اپنے اوپر 3 مرتبہ انڈیل لیتا ہے تو اللہ دنیا میں اسے ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے، اسے برکت والا ہی بنا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! آج تک ایسے پانی کی خاصیت کہیں پر نہیں ملی کہ اگر آپ زمزم کو اپنے اوپر 3 مرتبہ اڈھیلیں، اور میرے آقا نے فرما دیا دنیا میں کبھی بھی آپ ذلیل و خوار نہیں ہوں گے۔ اور پھر اسی مکہ کے اندر ایک حجر اسود ہے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا گیا ہے، اور اس کی 2 آنکھیں ہیں۔ قربان جائیں 2 آنکھیں ہیں اس کی، اور پھر یہ ان آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ پتھر اگر دیکھ رہا ہے تو کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ تو آئے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جب حجر اسود قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائے گا تو جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا، جس نے اسے چوما ہوگا، جس نے اسے دور سے کھڑے ہو کے استلام کیا ہوگا، کہا کہ یہ رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے گواہی دے گا اور کہے گا کہ مولا یہ میرے پاس آئے تھے، یہ تیری محبت میں مجھے چوما کرتے تھے، یہ تیرے حکم کے مطابق مجھے استلام کیا کرتے تھے، آج انہیں میرے ساتھ جنت کے اندر تو داخل فرما دے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس پتھر کے بارے میں یہاں تک فرمایا، کہا کہ جو حجر اسود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اور اس کی روشنی کس طرح ختم ہوئی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اسے چومتے ہیں تو یہ لوگوں کے گناہوں کو چھین کر اپنے اندر جو ہے سمیٹ لیتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چھین کر اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے طواف کیا گویا کہ وہ ایسا ہے کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حجر اسود سارے گناہ انسان کے چوس لیتا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کی روشنی کو مدھم کر دیا گیا ہے، اس کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ اگر اس کی روشنی ظاہر ہوتی تو میرے آقا نے ہی فرمایا کہ اس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو جاتی، کیونکہ جنت کی نعمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، جنت کی چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تبھی تو میرے آقا نے فرمایا میں انگور کا گوشہ لے آتا، اگر قیامت تک بھی تم کھاتے رہتے تو اس کا ذائقہ کبھی ختم نہ ہوتا، وہ رزق کبھی ختم نہ ہوتا، بس میں اس لیے اسے لے کر نہیں آیا کہ
کہ دنیا فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور پھر اسی مکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں کہ 400 انبیاء کے مزارات، 400 انبیاء کے جو مزارات ہیں وہ مطاف کے اندر موجود ہیں، جس کا طواف کیا جاتا ہے وہاں پر 400 انبیاء کے مزارات موجود ہے۔ اور حتیم پاک کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے ان کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہاں پر صفا اور مروہ بھی ہے، جو 2 پہاڑیاں ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی مکہ کے اندر ہوئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اسی مکہ کے پاس منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو روز محشر جو ہے یہیں پر عدالت کو سجایا جائے گا۔ عدالت اگر قیامت کے دن لگے گی، روز محشر کا دن جو قائم ہوگا وہ مکہ کے اندر ہی قائم ہوگا۔ اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی کہ وہ عرفات کا مقام ہوگا جہاں پر جو ہے یہ عدالت لگے گی۔ اور کوئی پرندہ اس کعبے کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتا ہے، اور کوئی بھی پیداوار دیکھیں مکہ کے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی کہ جہاں پر کوئی پیداوار نہ ہو تو وہاں کے تو لوگ ہی مر جاتے ہیں۔ کہیں پر اگر پانی میسر نہ ہو تو وہاں پر قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ کہ آپ ریگستان کے اندر جائیں کہ کوئی بھی خوشحال نہیں ہے، ریگستان کے اندر جائیں تو روزی کی قلت ہے، ریگستان کے اندر جائیں تو پیداوار کی قلت ہے۔ لوگ ترستے ہیں کہ پانی مل جائے، لوگ ترستے ہیں کہ پیداوار کے لیے کوئی پھل اور سبزی مل جائے۔ تو مکہ کے اندر آج تک کوئی بھی پیداوار نہیں ہے، لیکن آج تک مکہ کے اندر کبھی قحط سالی نہیں آئی ہے، بلکہ برکتیں ہی آئی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی پھل اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ مکہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو وہ پھل مل جائے گا۔ اور پھر وہاں پر کوئی پانی کا نظام نہیں۔ آب زمزم جو ہے وہ غسل خانوں کے اندر تو استعمال نہیں ہوتا ہے نا، نہانے کے اندر استعمال نہیں ہوتا، واش روم کے اندر استعمال نہیں ہوتا، وہ تو برکت کے لیے پیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی پانی کا بھی انتظام نہیں۔ لیکن جب حج کے لیے لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں، لیکن آج تک کبھی آپ نے یہ خبر نہیں سنی وہاں پر کھانا ختم ہو گیا ہے، تو حج والوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہاں پر پانی ختم ہو گیا ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، وہاں پہ سہولیات ختم ہو گئی ہیں، وہاں پر سہولیات نہیں مل رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے کہ نہ پیداوار ہے نہ پانی ہے، پھر بھی لاکھوں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، لیکن کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ یہ چیز یہاں پر ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ کو برکت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مقام امن ہے، کہ جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسے امن مل جاتا ہے۔ اور انسان تو انسان کیا، اگر کوئی جانور بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اسے بھی امن مل جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک روایت پڑھ رہا تھا کعبے کے متعلق ہی، کہا کہ اگر کوئی شیر کسی بکری کا شکار کر رہا ہو، کوئی جانور کسی کمزور کا شکار کر رہا ہو، اور شکار کرتے کرتے یعنی شکار کرنے والا پیچھے ہو اور پھر جو ہے جس کا شکار کیا جا رہا ہے وہ آگے ہو، تو وہ جیسے ہی مکہ کی سرحد کے اندر داخل ہو جائے تو شیر وہیں پر رک جاتا ہے، اس کا شکار نہیں کرتا ہے، یعنی اس پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو مکہ کے اندر جانوروں کو بھی امن مل گیا، انسانوں کو بھی امن مل گیا۔ انسانوں کو امن کس طرح ملا؟ کہا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر انسانوں کو امن اس طرح بھی دیا گیا، کہا کہ اگر کوئی مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور طواف اور حج کرتا ہے تو اس کے گناہ کو معاف کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مکہ ہے یہ انسان کو امن دیتا ہے۔ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص کا انتقال، ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے اس کی لاش کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ پوری رات وہ آگ جو ہے جلتی رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو اس شخص کی میت کو آگ نہیں لگی۔ تو جب یہ معاملہ ان کے پاس آیا، لوگوں کے پاس آیا، تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ کہ اس شخص نے حج ادا کیا تھا؟ کہا کہ ہاں اس نے حج ادا کیا تھا۔
اس نے ٹوٹل 3 حج ادا کیے تھے. کہا کہ پھر اسے کوئی آگ چھو نہیں سکتی ہے, اسے کوئی آگ جلا نہیں سکتی ہے. تو پوچھا گیا کہ 3 حج ادا کرنے کے بعد کیوں نہیں کوئی آگ اسے جلا سکتی؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے, میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے کہ جب کوئی پہلا حج کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رب کا فرض ادا کر دیا, اور پھر جب کوئی دوسرا حج کرتا ہے گویا کہ اس نے حج کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنا قرضہ پیش کر دیا. کہا کہ جب کوئی تیسرا حج کرتا ہے تو اس کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے. کہا کہ جس آگ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے اسے دنیا کی آگ کیسے چھوئے گی؟ کہا کہ جو بھی مکہ کے اندر داخل ہو کے حج کر لیتا ہے وہ امن کے اندر آ جاتا ہے. پرندوں کو دیکھیں تو وہ بھی امن کے اندر آ جاتے ہیں, انسانوں کو دیکھیں تو وہ بھی امن کے اندر آ جاتے ہیں, اور جنات کو دیکھیں تو وہ بھی امن کے اندر آ جاتے ہیں. تبھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے جب دجال کا خروج ہوگا وہ دنیا کے ہر کونے کے اندر جائے گا, ہر شہر کے اندر جائے گا, ہر علاقے کے اندر جائے گا, لیکن جب کعبے کے اندر جانے لگے گا, جب مدینے کے اندر جانے لگے گا تو فرشتے اس سے مار کر بھگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ امن والا شہر ہے, یہاں پر آنے والوں کو امن دے دیا گیا ہے, یہاں پہ رہنے والوں کو امن دے دیا گیا ہے. اور پھر اسی گھر کا حج کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی گھر نہیں جس کا طواف کیا جاتا ہو, جس کا حج کیا جاتا ہو. ایک واحد روح کائنات کے اوپر, روح زمین کے اوپر یہ واحد گھر ہے جس کا حج کیا جاتا ہے. اور حج کرنے کے بعد بندے کو ایسے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کا یہ سوچنا کہ میں گناہگار ہوں تو یہ سوچنا بھی اس کا گناہ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, بات کو ذرا سمجھیے گا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. امام زین العابدین نے کہا کہ اگر کوئی حج کرنے کے بعد یہ گمان کرے, آج ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, لیکن ہمارا یہ گمان تو ہوتا ہے نا پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, لیکن ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کہا لیکن جو حج کرنے والا ہے, جس نے حج کر لیا, حج کرنے کے بعد اگر وہ مزدلفہ منی عرفات سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر کوئی گناہ ہے, یہ سوچنا بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیتا ہے کہ تو نے یہ سوچا بھی کیوں کہ تجھ پر گناہ ہے, تو بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا مقام اس گھر کا طواف کرنے والوں کو ملا, اس گھر کا حج کرنے والوں کو ملا. اور جتنے بھی انبیاء آئے, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ سب سے پہلی عبادت گاہ بیت المقدس ہے, تو اس کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 1000 مرتبہ پیدل چل کر جو ہے وہ اسی گھر کا جو ہے حج کرنے کے لیے آئے. حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں. اور یاد رکھیے گا بیت المعمور جو ہے, بالکل اس کعبہ کے اوپر جو ہے ایک بیت المعمور ہے, اس کا صرف طواف کیا جاتا ہے, اس کا حج نہیں کیا جاتا. لیکن ہر سال جب حج کا موقع آتا ہے تو آسمان کے فرشتے اور زمین کی ساری مخلوق اگر کسی گھر کا حج کرتی ہے تو وہ زمین کے اوپر یہ کعبۃ اللہ ہے, کعبہ شریف ہے کہ جس کا حج کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی کعبے کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو بھی حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور پیارے آقا علیہ السلام کا میٹھا روزہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین.